بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 149 اور فصل جو ہم نے پچھلے سبق میں شروع کی تھی، غیر اختیاری طور پر جو آزادی نافذ ہوتی ہے اس کا بیان، اور اس میں ہم آج بات کریں گے غیر اختیاری عتق کی مزید 3 صورتیں۔ نمبر 1، خروج عبد الحربی الینا مسلما، کہ حربی غلام ہے، دارالحرب میں کسی کا غلام ہے، وہ مسلمان ہو کر خود بخود دارالاسلام میں آگے ہے، تو اب یہ کسی کا غلام نہیں بنے گا، یہ آزاد ہو جائے گا۔ نمبر 2، عتق الحمل تبعا لامہ، حمل پیٹ میں جو ہے اس کی ماں کے تابع ہو کر آزاد ہو جانا غیر اختیاری طور پر۔ اور ولد الامۃ من مولاہا، اور اس طریقے سے باندی کا بچہ اس کے مولا سے یہ بھی آزاد ہوتا ہے، اور یہ غیر اختیاری طور پر آزاد شمار ہوگا۔ ان 3 مسائل سے پہلے ایک مسئلہ ضمن میں پچھلے مسئلے کے تحت ذکر کر رہے ہیں کہ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلشَّيْطَانِ أَوْ لِلصَّنَمِ عَتَقَ، کسی نے غلام آزاد کیا اللہ کی رضا کے لیے یا شیطان کے نام پر یا بتوں کے نام پر، تو غلام پھر بھی آزاد ہو جائے گا۔ لِوُجُودِ رُكْنِ الْإِعْتَاقِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، حناف کا یہ مشہور قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کام اس کے اہل سے صادر ہو اور اگر محل بھی اس کا اہل ہو تو وہ اس کا حکم پایا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی اعتاق یعنی آزاد کرنے کا جو رکن ہے کہ اس نے آزاد کیا ہے، تو اس شخص کا آزاد کرنا وہ اس شخص کی طرف سے پایا گیا اور وہ اس کا اہل بھی ہے، اور آگے محل غلام ہے اس کو قبول بھی کرتا ہے آزادی کو۔ ووصف القربۃ فی اللفظ الاول زیادۃ، اور جہاں تک بات یہ ثواب کمانے کی ہے پہلے مسئلے میں یعنی لوجہ اللہ تعالی، یہ ایک زیادتی ہے، اس میں یہ ایک وصف ہے اس میں زائد، ورنہ اصل رکن کیا ہے؟ من اعتق عبدا۔ اب وہ چاہے اللہ کی رضا کے لیے ہو یا بتوں کے نام پر ہو یا جو، یہ ایک زائد وصف ہے، لیکن اس زائد وصف کی وجہ سے جو اصل رکن ہے وہ ختم نہیں ہوگا، تو لہٰذا چاہے وہ ثواب کے لیے ہو یا شرک کے طور پر ہو، بہرحال غلام آزاد ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو گناہ ہوگا بتوں کے نام پر یا شیطان کے نام پر آزاد کرنے کی وجہ سے۔ لوجود رکن الاعتاق من اہلہ فی مالی ووصف القربۃ فی اللفظ الاول زیادۃ فلا یختل العتق بعدمہ فی اللفظین الآخرین، دوسرے 2 لفظین للشیطان اور للصنم کے اندر وہ جو قربت والا معنی ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آزادی میں کوئی خلل نہیں آئے گا، بہرحال آزادی نافذ ہو جائے گی۔ وعتق المکرہ والسکران واقع، اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی ضمن میں ذکر کر رہے ہیں کہ کسی شخص کو مجبور کیا ہوا ہے، مکرہ، اس کو مجبور کیا ہوا ہے کہ تم اپنے غلام کو آزاد کرو، تو وہ اگر آزاد کرتا ہے، اس طریقے سے نشے میں کوئی آدمی مست ہے اور وہ اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کی آزادی بھی نافذ ہو جائے گی۔ لصدور الرکن من الاہل فی المحل، کیونکہ اس میں بھی جو آزادی کا رکن ہے یعنی لفظ بولنا آزادی کا، یہ اہل شخص سے صادر ہوا ہے اور محل بھی آگے اس کو قبول کرتا ہے، تو لہٰذا نافذ ہو جائے گا۔ کما فی الطلاق، جیسے کہ طلاق کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ مکرہ کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے اور سکران کی بھی۔ وقد بینہ من قبل، اور طلاق کے اندر اس کو ذکر بھی کر دیا ہے۔ وإن أضاف العتق إلى ملک أو شرط صح كما في الطلاق، اسی طریقے سے اگر آزادی کو کوئی ملک کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اگر میں تیرا مالک ہو گیا تو تو آزاد ہے، یا شرط کی طرف کہ اگر تو گھر میں داخل ہو گیا یا اس طرح کی کوئی اور شرط ہے تو تو آزاد ہے، فرماتے یہ بھی درست ہے۔ جس طریقے سے طلاق کو آزادی یعنی کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا یا ملک کی طرف منسوب کرنا درست ہے، تو عتق کو بھی درست ہے۔ اما الاضافۃ الی الملک، جہاں تک بات ملک کی طرف اضافت کرنے کی ہے تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا اختلاف ہے، اور کتاب الطلاق کے اندر اس کو ہم نے ذکر بھی کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی اگر فی الحال ملکیت نہیں ہے تو ان کے ہاں اصول یہ ہے کہ اگر شرط کے ساتھ معلق کرتے ہو تو فی الحال اس شرط کا وجود بھی ضروری ہے،
اور آگے مشروط کا فی الحال بھی وجود ضروری ہے، اور بعد میں جب اس کا حکم صرف اس وقت آئے گا، ورنہ اس وقت اس کا وجود بھی ضروری ہے امام شافعی رحمۃ اللہ نے، جبکہ احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مشروط جب شرط پائی جائے گی تو اسی وقت ہی وجود مشروط کا بھی اور شرط کا بھی کافی ہے، فی الحال ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا فی الحال اگر کوئی شخص کسی اجنبی عورت کو کہتے کہ اگر میں تیرا مالک ہو گیا تو تجھے طلاق ہے، تو احناف کے نزدیک ٹھیک ہے، کیونکہ ملکیت کے بعد وہ طلاق دینا چاہتے ہیں نا، فی الحال طلاق کا کوئی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے چونکہ نکاح کے اندر اس کو تفصیل سے اور طلاق کے مسئلے میں اس کو تفصیل سے ذکر کر دیا گیا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا اختلاف ہے، جس کو ہم نے کتاب و طلاق میں بیان کر دیا۔ اور اما التعلیق بالشرط، اب جہاں تک بات شرط کے ساتھ معلق کرنی ہے، ملک کے ساتھ تو ہوگی بات، شرط کے ساتھ معلق کرنے کی جہاں تک بات ہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہو گیا تو آزاد ہے، غلام کو اگر اس طرح کہہ دیا، تو فرماتے ہیں فَلِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ، یہ شرط کے ساتھ معلق کرنا درست ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، اسقاط ہے، یعنی ملکیت کو ساقط کرنا ہے اس کے اندر، اور اسقاطات کے بارے میں یہ ضابطہ ہے کہ یہ تعلیق کو قبول کرتے ہیں کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو تجھے میں آزاد کر دوں گا، فلاں کام ہو گیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، یہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کو کسی چیز کا مالک بناتے ہوئے تملیکات کے اندر شرط کے ساتھ اس کو معلق کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ تملیک کے اندر اگر یہ کہیں کہ بھئی فلاں کام اگر ہو گیا تو میں تجھے فلاں چیز کا مالک بنا دوں گا، تو اب تملیک کے اندر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب اگلے بندے کو پتہ نہیں مجھے مالک بنائے گا یا نہیں بنائے گا، اور میری ملکیت میں یہ چیز آئے گی یا نہیں آئے گی، تو یہ ایک طرح کا جوا ہے کہ اگر فلاں جیت کے تو مجھے اتنے دے گا، اگر فلاں ہار گیا تو میں تجھے اتنے دوں گا، تو یہ ایک جوا ہے۔ تو لہذا تملیکات کے اندر یہ تعلیق یہ جوئے اور قمار کی طرف لے جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اسقاطات کو آپ شرط کے ساتھ معلق کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ویسے بھی ساقط کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کا مالک بنانا نہیں ہوتا، بخلاف تملیکات علامہ عرف فی موضعہ، اصول فقہ کے اندر یہ جس طریقے سے معلوم ہو گیا ہے، اور آپ نے بھی اس کو کئی مرتبہ پڑھا ہوگا اصول فقہ کی کتب میں، کہ تملیکات کے اندر اس کو شرط کے ساتھ معلق کرنا درست نہیں۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی جو کچھ ضمنی مسائل تھے۔ اب ہم آتے ہیں غیر اختیاری طور پر آزادی نافذ ہونے کی دوسری صورت کی طرف، اور وہ ہے کہ وَإِذَا خَرَجَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ إِلَيْنَا مُسْلِمًا عَتَقَ، کہ کسی حربی کا غلام ہے، وہ مسلمانوں کی طرف آ گیا ہے مسلمان ہو کر، اپنے اختیار سے مسلمان ہو کر، کسی نے اس کے اوپر جبر نہیں کیا، تو وہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نقلی حدیث بھی ہمارے پاس دلیل ہے طائف کے غلاموں کے بارے میں، کہ جب وہ مسلمانوں کی طرف آ گئے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم متقاء اللہ تعالی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں۔ ابو داؤد شریف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہ دو غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ کے دن وہ آئے تھے، ابھی تک صلح ہوا نہیں تھا، تو ان کے مولا نے اور ان کے مالکوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا کہ یہ آپ کی طرف آپ کے دین کے اندر رغبت کے لیے کی وجہ سے نہیں آئے، بلکہ یہ تو غلامی سے بھاگنے کی وجہ سے آپ کی طرف آئے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ سچ کہتے ہیں، آپ ان غلاموں کو واپس کر دیجئے، تو اللہ کے نبی غصہ ہوئے اور پھر فرمایا کہ یا معاشر قریش حتی یبعث اللہ علیکم من یضرب رقابکم علی ھذا، یعنی تم کیوں ہم روکتے ہو مجھے یہاں تک کہ تم میرے پاس اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھیج دے گا جو تمہاری گردنوں کو مارے، اور انکار کر دیا اللہ کے رسول نے کہ ان غلاموں کو واپس کرے، اور فرمایا کہ ہم متقاء اللہ عز وجل، جب اپنی خوشی سے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزاد کردہ ہیں۔ عقلی دلیل بھی ہے کہ وَلِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ، کہ اس غلام نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے مسلمان ہونے کی حالت کے اندر، وَلَا اسْتِرْقَاقَ عَلَى الْمُسْلِمِ ابْتِدَاءً، اور کسی بھی مسلمان کے اوپر ابتداءً آپ غلامی کو نافذ نہیں کر سکتے، ان کو غلام نہیں بنا سکتے، تو یہ ابتدا سے ہی آپ کے پاس گویا کہ مسلمان ہو کر آئے ہیں۔ وَإِنْ أَعْتَقَ حَامِلًا، اب آگیا تیسرا مسئلہ غیر اختیاری طور پر آزادی نافذ ہونے کا، کہ حاملہ عورت ہے، باندھی ہے، اس کو آزاد کر دیا مولا نے، عتق حملها تبعا لها، اس کا حمل بھی اس کے تابع ہو کر آزاد ہو جائے گا، اذ هو متصل بها، اس لیے کہ یہ حمل اس عورت کے ساتھ متصل ہے، ولو اعتق الحمل خاصتا، اگر صرف حمل کو آزاد کر دیا اور باندھی کو کہا کہ تم آزاد نہیں ہو، صرف تمہارا حمل آزاد ہے، تو عتق دونها، حمل آزاد ہو جائے گا اپنی ماں کے بغیر،
لأنه لا وجه إلى اعتاقها مقصودا لعدم الإضافة إليها ولا إليه تبعا لما فيه من قلب الموضوع. ثم اعتاق الحمل صحيح ولا يصح بيعه وهبته لأن التسليم نفسه شرط في الهبة والقدرة عليه في البيع ولم يوجد ذلك بالإضافة إلى الجنين وشيء من ذلك ليس بشرط في الاعتاق فافترقا. فرماتے ہیں کہ لأنه لا وجه إلى اعتاقها مقصودا، کہ یہاں پر حاملہ عورت کو تو آزاد نہیں کیا نا، لہذا مقصودی طور پر قصداً اس کو آزاد کرنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی طرف آزادی کو نافذ ہی نہیں کیا. ولا الیہ، اور ہاں ضمیر اعتاق کی طرف راجع کریں، اور نہ ہی اس باندی کے اعتاق کی طرف نسبت ہم تابع بنا کر سکتے ہیں، کیونکہ لما فیہ من قلب الموضوع، اس میں تو قلب موضوع لازم آئے گا، کیونکہ حمل وہ اپنی ماں کے وہ تابع ہوتا ہے، تو یہاں پر حمل کے تابع اس کی ماں ہو جائے گی آزادی میں، ایسا بھی ہم نہیں کر سکتے، قلب موضوع ہوتا ہے. ثم اعتاق الحمل صحیح، پھر حمل کو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آزاد کرنا بھی صحیح ہے. ہاں اس کو بیچنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کو حوالے کرنے پر قدرت نہیں ہے، اس کو ہبہ کرنا درست نہیں ہے کیونکہ قبضہ میں دینے پر قدرت نہیں ہے، لیکن آزاد کرنا تو درست ہے کیونکہ آزاد میں تو محض ایک ملکیت کو ساقط کرنا ہے، کسی کے قبضے میں تو نہیں دینا، اس لیے حمل کا اعتاق صحیح ہے. ولا يصح بيعه وهبته لأن تسلیم نفسه شرط في الهبة، اس لیے کہ ہبہ کے اندر اس محبوبہ چیز کو حوالے کرنا شرط ہوتا ہے، اور بے کے اندر قدرت علیہ، یعنی والقدرت علیہ فی البیع، بے کے اندر قدرتا کی اگر ہم پڑھیں گے تو تسلیمہ پر عطف ہوگا کہ بے کے اندر قدرت مبیع کے حوالے کرنے پر یہ بھی ضروری ہوتی ہے. ولم یوجد ذلک بالاضافۃ الی الجنین، جنین کی طرف اگر آپ اور حمل کی طرف اضافت کریں گے بے کی یا ہبے کی تو یہ چیز پھر وہاں نہیں پائی جاتی کہ اس کو حوالے نہیں کر سکتے. لیکن وشیء من ذلک لیس بشرط فی الاعتاق، ان میں سے یعنی نہ قبضے کے اندر دینا اور نہ ہی حوالے کرنے پر قدرت، ان میں سے کوئی چیز بھی شرط اعتاق کے اندر نہیں ہے. تو فافترق، لہذا اعتاق اور بے اور ہبہ اس کے درمیان فرق ہو گیا، اس لیے حمل آزاد ہو جائے گا، اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ اس کے تابع بن کر آزاد نہیں ہوگی. ولو اعتق الحمل علی مال، اسی زمین میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ اگر حمل کو مال کی شرط پر آزاد کر دیا، علی مال، تو مال کی شرط پر آزاد کرنے کا مطلب علا کے ساتھ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر مال کے ساتھ آزادی یہ ایک وصف بن چکا ہے مال اس آزادی کا، اب یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا، لہذا وصف بن چکا ہے اس آزادی کا کہ اس حمل کو مال کے ساتھ میں آزاد کرتا ہوں، مال لے کر آزاد کروں گا، تو لہذا آزادی تو نافذ ہوگی ہے لیکن مال لازم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ اذ لا وجہ الی الزام المال علی الجنین، جو حمل ہے اس کے اوپر مال کو لازم کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں کیونکہ وہ ہے ہی حمل ابھی، لعدم الولایت علیہ، اس کے اوپر کوئی ولایت نہیں ہے. ولا الی الزامہ الامہ، اور اسی طریقے سے اس مال کو ماں پر لازم کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لأنہ فی حق العتق نفس علی حدۃ، اس لیے کہ آزادی کے حق میں اگر دیکھا جائے تو وہ حمل ایک مستقل جان ہے، ایک مستقل نفس ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے یا اس کا بوجھ کسی پہ ہم نہیں ڈالیں گے. لہٰذا جب یہ بات ہے تو ماں کے اوپر بھی لازم نہیں کر سکتے. واشتراط بدل العتق علی غیر المعتق لا يجوز، اور بدل عتق یعنی آزادی کا جو بدل ہوتا ہے اس کو معتق جو آزاد ہونے والا ہے اس کے علاوہ کسی اور کے اوپر ڈالنا یہ جائز بھی نہیں ہے. علامہ مر فی الخلع، خلع کے اندر جس طرح گزر گیا، اس کتاب کے اندر خلع کے اندر یہ نہیں گزرا، ہو سکتا ہے کفایت المنتہی کی طرف یہ اشارہ ہو کہ وہاں پہ اس سے گزر گیا. وانما يعرف قیام الحبل وقت العتق اذا جاءت به لاقل من 6 اشہر. اب یہاں سے آگے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب اس نے حمل کو آزاد کیا ہے تو جس وقت آزادی کا لفظ بول رہا ہے تو وہ حمل اس وقت ماں کے پیٹ میں موجود بھی ہونا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حبل کا قیام آزادی کے وقت یہ اسی وقت پہچانا جا سکتا ہے کہ اذا جاءت به لاقل من 6 اشہر منه، کہ جس دن اس نے یہ لفظ بولا اس سے 6 مہینے سے کم مدت کے اندر وہ بچہ پیدا ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ آزادی کے دن یہ بچہ پیٹ میں موجود تھا. لأنہ ادنی مدت الحمل، کیونکہ 6 مہینے حمل کی کم سے کم مدت ہے. امام قدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخری مسئلہ، چوتھا مسئلہ غیر اختیاری طور پر عتق کا، اور اسی کے ساتھ یہ فصل مکمل ہو جائے گی کہ وولد الامۃ من مولاها حر، باندی کا بچہ اس کے مولا سے وہ آزاد ہوگا، باندی اس کو غلام نہیں بنا سکتی. لأنہ مخلوق من مائہ، کیونکہ یہ مولا کا پانی ہے، اسی سے پیدا ہوا ہے. فیاتق علیہ، لہٰذا اس پر وہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ مولا کا پانی ہے تو مولا اپنے ہی پانی سے پیدا ہونے والے اپنے ہی جز کو غلام نہیں بنا سکتا.
ہادہ هو الاصل، یہ ضابطہ ہے۔ ولا معارض له فیہ، اور اس میں مولا کے ساتھ کوئی دوسرا پانی وہ معارض بھی نہیں ہے مولا کے پانی کے ساتھ، تو اس لیے وہ اسی کا ہی ہوگا۔ لأن ولد الامتی لمولاها، کیونکہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ باندی کا جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کے مولا سے، وہ اس کے مولا کا ہی ہوتا ہے، اور اگر مولا کے پانی سے ہو تو وہ آزاد بھی ہوتا ہے۔ وولدها من زوجها مملوک لسیدها، اور باندی کا جو بچہ اس کے شوہر سے ہوتا ہے وہ اس کے مولا کا، یعنی اس باندی کے مولا کا غلام ہوتا ہے۔ جس طرح باندی غلام ہے تو بچہ بھی اس کے ساتھ غلام ہوگا۔ لترجح جانب الامی، ماں کی جانب کو راجع کرا دیتی ہوئی، کیونکہ ماں باندی ہے تو بچہ بھی ساتھ ہی اس کے غلام ہوگا۔ بے اعتبار الحضانتی، ماں کی جانب کو کیوں؟ اس لیے کہ پرورش کے اعتبار سے ہم نے یہ قیاس کیا ہے کہ پرورش چونکہ ماں کا حق ہے تو اس لیے بچہ بھی غلامی یا آزادی میں ماں کی تابع ہوگا۔ او الاستحلاق مائه بمائها، یا یہ ہے کہ شوہر کا جو پانی ہے اس کے ہلاک کرنے کی وجہ سے، یعنی اس کے مل جانے کی وجہ سے بمائها، عورت کے پانی کے ساتھ، تو شوہر کا جو پانی ہے وہ عورت کے پانی کے ساتھ مل گیا، اور عورت کا پانی چونکہ ویسے بھی وہ مولا کا مملوک ہے، لہذا اس طریقے سے یہ بچہ مولا کا ہی مملوک ہو جائے گا۔ اور شوہر کا جو پانی ہے اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مکس ہو چکا ہے مملوکہ پانی کے ساتھ، یعنی نطفے کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پر ہم نے یہ لفظ بولا صاحب ہدایہ کی طرف سے اگر دیکھیں تو یہ لفظ لکھا گیا لترجح جانب الام، ماں کی جانب کو راجع قرار دیتے ہوئے یہ بچہ غلام ہوگا مولا کا۔ فرماتے ہیں کہ راجع اور مرجوع تو اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پہ تعارض ہو، اور یہاں پر تو کوئی تعارض نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نا یہاں پر تعارض تو موجود ہے، بل منافات متحققہ، منافات تو آپس میں متحقق ہیں کہ اگر شوہر کے پانی کو دیکھا جائے تو یہ بچہ آزاد ہونا چاہیے، اور اگر باندی کے پانی کو دیکھا جائے تو یہ بچہ باندی کے مولا کا مملوک ہونا چاہیے، تو منافات تو بہرحال ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ لترجح جانب الامی، کہ ماں کی جانب کو ہم راجع قرار دیں گے پرورش کی حق کی وجہ سے، اور یا اس وجہ سے کہ شوہر کا پانی مکس ہو چکا ہے باندی کے جو مملوکہ پانی ہے اس کے ساتھ۔ والزوج قد رضی بہ، یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے کہ بھئی شوہر کا، یعنی شوہر تو آزاد ہے اس باندی کا، تو اب اس کا بچہ ہے اسی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، تو وہ تو راضی نہیں ہوگا اس پر کہ وہ بچہ غلام ہو جائے اس کا کسی اور شخص کا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ والزوج قد رضی بہ، اور شوہر کبھی اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ حالانکہ اس کو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے باندی کے ساتھ نکاح کیا، اور اس کو پتہ ہے کہ باندی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ باندی کے مولا کا غلام ہوتا ہے، اس بات کا اس کو پتہ بھی ہے، باوجود اس کے اس نے باندی کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو دھوکہ لگا ہے، بلکہ یہ خود راضی ہے اس پر۔ بخلاف ولد المغرور، بخلاف اس صورت کے کہ کوئی شخص اگر کسی باندی کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ یہ باندی ہے، تو اس صورت میں گویا کہ اس کو دھوکہ لگا ہے۔ اور اس صورت میں فرماتے کہ لأن الوالد ما رضی بہ، اس صورت میں والد چونکہ راضی نہیں ہوتا کہ وہ اس کا بچہ کسی کا غلام بن جائے، تو وہ ایک الگ صورت ہے۔ لیکن یہاں پر شوہر جب بشرطے کہ اس کو پتہ ہو تو اس صورت میں وہ راضی ہے، اسی وجہ سے اس نے باندی کے ساتھ اس علم کے باوجود اس نے نکاح کیا ہے۔ لہذا جب شوہر کو پتہ نہیں ہوگا اور وہ کسی باندی کے ساتھ اس کو آزاد سمجھ کر نکاح کرے گا، تو اس صورت میں چونکہ وہ راضی نہیں ہے، تو لہٰذا اب ہم یہ کہیں گے کہ بچہ تو اس کا آزاد ہوگا، لیکن اس بچے کی قیمت اس کو دینی پڑے گی مولا کی طرف، کیونکہ مولا کی باندی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے جانبین کی طرف یہ دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ وولد الحرۃ حر علی کل حال، فرماتے کہ آزاد عورت ہے اس کا جو بچہ ہوگا وہ ہر حال میں آزاد ہی ہوگا، چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا شوہر غلام ہو، کیونکہ ہم نے ابھی کہا ہے کہ بچہ آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے، کیونکہ پرورش کا حق ماں کو ہے، لہذا ماں آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد ہوگا ہر حال میں۔ ہر حال کا مطلب کہ چاہے شوہر غلام ہو یا آزاد ہو، لأن جانبها راجح، کیونکہ عورت کی جانب وہ راجح ہے، ابھی ہم نے ذکر کر دیا۔ فیتبعها فی وصف الحریت، حریت کے وصف میں یہ بچہ ماں کے تابع ہوگا، کما یتبعها فی المملوکیت، جس طریقے سے یہ بچہ مملوکیت میں، والمرقوقیت اور مرقوقیت یعنی رقیت میں، والتدبیری اور مدبر بنانے میں، وعمومیت الولد اور ولد میں، والکتابت اور کتابت مکاتبت کے اندر، ان سب چیزوں میں جس طریقے سے بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، تو لہٰذا اس آزادی میں بھی ماں کے تابع ہوگا۔ یہاں دو لفظ ذکر کیا ہے کہ مملوکیت اور ایک ہے مرقوقیت، کہ بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے مملوکیت میں بھی اور مرقوقیت میں بھی۔ تو ان دونوں لفظوں کو دیکھا جائے تو بظاہر تو یہ ایک ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رقیت یہ اس کو کہتے ہیں کامل غلامی، اور ملکیت
اس کے اندر تھوڑا سا نقصان ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلام ملکیت میں تو ہوتا ہے لیکن رقیت اس میں ناقص ہوتی ہے. جیسے کہ کسی غلام کو مدبر بنا دیا، یا عورت کا مولا کا بچہ عورت سے پیدا ہو گیا باندی سے، تو وہ اس کی ام ولد بن گئی. تو ام ولد اور مدبر کے اندر ملکیت تو ہے لیکن رقیت یعنی کامل غلامی نہیں ہے، رقیت ناقص ہو چکی ہے اس میں، کیونکہ انہوں نے اس کی مرنے کے بعد آزاد ہو جانا ہے. اور مکاتب کے اندر اگر دیکھا جائے، مکاتب غلام کے اندر، تو مکاتب غلام کے اندر اس کا عکس ہے کہ اس میں رقیت فی الحال یعنی وہ کامل غلامی میں ہے، رقیت کامل ہے لیکن ملکیت اس میں ناقص ہوتی ہے، کیونکہ وہ جائے گا باہر، کمائے گا، کھائے گا اور کچھ کما کر لے کر مولا کو دے گا، تو اس میں ملکیت ناقص ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دونوں آپس میں تھوڑا سا ان میں یہ فرق ہے. اس وجہ سے مملوکیت اور مرغوبیت کو الگ لایا کہ بچہ ان سب چیزوں میں ماں کے تابع ہوتا ہے. لہذا تدبیر اور عمومیت الولد اور کتابت یہ گویا کہ مملوکیت اور مرغوبیت کی تفسیر ہو جائے گی، کیونکہ تدبیر اور عمومیت الولد کے اندر رقیت ناقص ہوتی ہے، ملکیت کامل ہوتی ہے، اور کتابت کے اندر یعنی مکاتب کے اندر ملکیت ناقص ہوتی ہے اور رقیت کامل ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ یہ فصل اپنے اختتام کو پہنچی، جس میں ہم نے غیر اختیاری طور پر آزادی نافذ ہونے کی مزید 3 صورتیں بھی پڑھ لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.